السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے سنانے سے پہلے میں جس طریقے سے پڑھوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جس حدیث پاک کو میں نے ابھی عربی میں پڑھا، آئیے اس کا اردو ترجمہ اور اس کا مفہوم ہم پہلے سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا فرمایا۔ کئی ایسے سنتیں ہیں جو ہم کھاتے تو ہیں پیتے تو ہیں، لیکن سنت کے مطابق ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر کے کھانا کھائیں کہ جو کھانا کھانے کے بعد مجھے جو توانائی ملے گی، مجھے جو انرجی ملے گی، اس انرجی کو، اس توانائی کو، اس قوت کو میں علم دین سیکھنے کے لیے میں اس پہ زیادہ توجہ دوں گا، تو یقین جانیے آپ کا یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ ہم اگر یہ نیت کر کے کھائیں کہ میں کھانا کھاؤں گا تو اللہ کی راہ میں انشاءاللہ تعالی اجتماع میں جاؤں گا، میں جو کام کروں گا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اس سے بھی فرمایا گیا کہ جو نیت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت کے بدلہ ہم کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ غذا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کو انگلش میں کہیں تو فوڈ ہیبٹس آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کبھی کھایا ہی نہیں۔ ہمیشہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ صرف بھوک مٹے اتنا کھانا کھاتے تھے، اور جب کھاتے تھے تو 3 انگلیاں سے کھاتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے میرا وہ عنوان نہیں ہے، بلکہ کیا کھاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پسند تھا اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب میں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیر بہت پسند ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں انجیر ایک ایسا پھل ہے ڈرائی فروٹس میں جو سب میں زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور یہ انجیر جو ہے یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو انجیر زیادہ تر کھاتے ہوں گے؟ یعنی انجیر تو بازار میں ملتے ہیں، کچے ہو یا پکے ہوئے ہو، ایز اے ڈرائی فروٹ ہو یا پھر ایز اے فروٹ ہو، کچے انجیر ہیں، یہ بھی انجیر ہے۔ لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر بہت پسند تھے، اور اس لیے پسند تھے، میرا ایمان یہ کہتا ہے اس لیے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتی پھلوں کو زیادہ تناول فرماتے تھے۔ انجیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ انجیر یہ انسان کے بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے بہت اچھا ہے، بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے، اور یہ جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، معدے کی گرمی کو یہ ٹھنڈا کرتا ہے، کیونکہ عرب گرم مقام ہے، وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو جب انجیر کھایا جاتا ہے تو معدے کی گرمی اس سے کم ہوتی ہے۔ انجیر کو اگر دودھ کے ساتھ اگر لیا جائے تو پیٹ کے تمام بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے سبحان اللہ کہتے جائیں گے، اپنے نام کا درخت جنت میں لگاتے جائیں گے۔ ذرا جھوم کر کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔
تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر بہت پسند تھا، اور آپ جانتے ہیں انجیر کے ساتھ ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا زیتون اکثر سعودی میں جو کوئی عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ حرم میں اس کو بانٹتے ہیں فی سبیل اللہ۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے یہ زیتون کھانا۔ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سپر مارکیٹس میں، میڈیکل ہاؤس میں ملتے ہیں زیتون، لیکن ہم نہیں کھاتے۔ ایک بوٹل میں ملتا ہے، گرین کلر کا ہوتا ہے، بلیک کلر کا ہوتا ہے، یا پھر کوئی اگر مندی کھایا ہوں گے تو مندی میں آج کل زیتون اوپر ڈال کے دیتے ہیں۔ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن افورڈیبل ہے، ایون مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہ لوگ بھی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو سنت سمجھ کے کھا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دو چیزیں ہم سیکھیں، پہلا کیا؟ بولیے پہلا کیا؟ انجیر، اور دوسرا زیتون۔ اور یہ دونوں کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ دونوں بھی جنت کے پھل ہیں، دونوں بھی جنت کے پھل ہیں۔ اور زیتون سے انسان کا کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے نا؟ یہ ہارٹ کی جو بیماری ہوتی ہے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ دو ٹائپ کے کولیسٹرول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گڈ کولیسٹرول، دوسرا ہوتا ہے بیڈ کولیسٹرول۔ گڈ کولیسٹرول یعنی اچھا کولیسٹرول جو آپ کے صحت کے لیے اچھا ہے، یعنی جو چکنائی آپ کے صحت کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے جسم کو، وہ چکنائی آپ کے جسم برداشت کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے صحت کو، آپ کے جسم کو جو چکنائی نہیں چاہیے وہ فیٹ بن کے نکلتی ہے۔ لوگوں کو جو تون ہوتا ہے، بیلی فیٹ جس کو کہا جاتا ہے، پیٹ میں زیادہ، جو پیٹ زیادہ ابھر کے آتا ہے وہ ہوتا ہے بیڈ کولیسٹرول۔ فیٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ چربی جا کے جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیڈ کولیسٹرول سے بچنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا یہ گیا کہ آپ کیا کھائیں؟ زیتون کھائیں، اور زیتون کا تیل اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کولیسٹرول کی بیماری ہوتی ہی نہیں کسی کو، اور ہارٹ کی بیماری تو بھول ہی جائیے آپ۔ جو زیتون کو اور زیتون کے تیل کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہارٹ کی بیماری سے بہت زیادہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہارٹ کی بیماری کو ہوتی نہیں، بہت اچھے انداز میں یہ آپ کے صحت کو لے کے چلتا ہے۔ آئیے تیسرا فروٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ تھا وہ تھا گوشت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت بہت پسند تھا، بولے نا سبحان اللہ۔ ایک سنت پہ آپ سبحان اللہ بولیں گے، ہم برکتوں سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب گوشت کون سا کھائیں؟ جو حلال گوشت ہے آپ کھائیں۔ روایتوں میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا میرے نظر میں تو نہیں آیا کہ کون سا گوشت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے، کیونکہ اونٹ کا گوشت عرب میں بہت زیادہ دستیاب تھا۔ میں پہلی مرتبہ پچھلی دفعہ جب میں عمرے کے لیے گیا تھا وہاں پہ ایک مرتبہ میں نے الحمدللہ اونٹ کا گوشت کھانے کا موقع ملا۔ بہت لذیذ ہوتا ہے، حالانکہ گرم ہوتا ہے لیکن بہت لذیذ ہوتا ہے، اور آج کل یہاں پر بھی دستیاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا، چنانچہ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اونٹ کا گوشت یا پھر دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو استعمال کرنے سے تھوڑا آپ ہچکچائے۔ کچھ صحابی تھے ساتھ میں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے ان کی کمپلین کر دی، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہودیوں میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ دونوں ان کے پاس مکروہ جانا جاتا تھا۔ اب کیونکہ آپ پہلے یہودی سے آپ ریورٹ ہوئے اسلام میں، پہلے آپ یہودی تھے بعد میں آپ ریورٹ ہوئے اسلام میں، اس وجہ سے ان کو پسند نہیں تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے کہا، جب آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت زیادہ پسند ہے، اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اب تک یہ مجھے پسند نہیں تھا، اگر آپ کو پسند ہے تو یہ مجھے بھی پسند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد آپ اس کو کھانا شروع کیے۔ گوشت کے بارے میں آیا ہے کہ انسان کی جو ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے، یہ ہڈیوں کی بیماری جو گوشت کھاتا ہے ان کو نہیں ہوتی۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہڈیوں کے بیماری میں مبتلا ہے، بونز جو کم ہو جاتے ہیں، کیلشیم جس کا کم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل نی ریپلیسمنٹ کا کافی
زور و شور سے یہ علاج چل رہا ہے، نی ریپلیسمنٹ۔ نی ریپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو آپ کا جو پنڈری کا حصہ ہوتا ہے اس کے نیچے کا حصہ اور آپ کے تھائی کا جو حصہ، جو آ کے جو جوائنٹ ہوتا ہے، یہ بیچ میں ایک میوکس ہوتا ہے، ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کو ہم ہڈیوں کے اندر رہتا ہے وہ گد، لیکن یہ گد نہیں کہیں گے ہم، لیکن انگلش میں اس کو میوکس کہتے ہیں۔ ایک چکنا مادہ، جب اگر آپ نہاری کھائے ہوں گے تو آپ دیکھے ہوں گے نہاری تھوڑی چگٹ چگٹ ہوتی ہے نا؟ تو وہی چگٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جو ہڈیوں میں جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ چکناہٹ کو ختم کرنے سے دور کرتی ہے۔ کیا؟ گوشت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گوشت نہیں کھائیں گے تو آپ صحت مند نہیں رہیں گے، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو ہم کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ بولیے نا سبحان اللہ، اور تڑپ کر کہیے سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اور شہد ایک ایسی غذا ہے کہ یہ تمام بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے، اور پیٹ کی بیماریوں کے خصوصی یہ شہد دور کرتا ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل ڈاکٹر یہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں جتنے بیماریاں لوگوں میں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ معدے کی بیماری سب میں زیادہ، اگر معدہ خراب ہوا تو لوگوں کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، معدہ خراب ہوا تو لوگوں کو موشنز ہوتے ہیں، معدہ خراب ہوا لوگوں کا بلڈ پیوریفیکیشن اس کا کم ہو جاتا ہے، معدہ اگر خراب ہوا تو لوگوں کو رات میں نیند بھی نہیں آتی۔ اور یہ تمام کے تمام پیٹ کی بیماریوں کے لیے شہد بہت زیادہ مفید ہے۔ میرے آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تو تھا، لیکن کیا ہم یہ تمام چیزیں آج کل ہم استعمال کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب سے مجھے پتہ چلا الحمدللہ، روز صبح، میں اپنی بات کر رہا ہوں، روز صبح اٹھتے ہی 2 چمچے شہد آدھے گلاس میں ڈال کے آپ پیجئے، یقین جانیے میری جو ایسیڈیٹی کی بیماری تھی الحمدللہ پچھلے 3-4 مہینے سے ایسیڈیٹی غائب ہی ہو گئی الحمدللہ، جب سے مجھے پتہ چلا۔ یہ پریکٹیکل میں آپ کو عمل کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک یہ انسان کے لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ بھی آپ کو بیماری نہ بھی ہو تو شہد لے لیجئے، کسی خاص شہد کا میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کروں گا، جو شہد آپ کو پسند ہے، جو مارکیٹ میں ملتا ہے، جو آسانی سے آپ دستیاب ہے، اس شہد کو آپ استعمال کریں۔ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہترین غذا ہے شہد، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہد کے ساتھ روٹی بھی کھایا کرتے تھے، شہد کو پیتے بھی تھے، اور آپ اس کو استعمال کریں گے یقین جانیے بہت زیادہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ بارلی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارلی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ بارلی آپ جانتے ہیں آج کل بہت کم ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن کرانہ اسٹور میں مل جاتی ہے۔ سائنسداں آج اس کو تحقیق کر کے بتاتے ہیں، اس زمانے میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے کہ یہ آپ استعمال کرو تو صحابہ کرام اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن سائنس آج تحقیق کر کے بتاتا یہ ہے کہ جو شخص بارلی استعمال کرتا ہے اس کو بہت کم بخار آتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کو بخار آ جائے تو اور یہ بارلی کا استعمال کرے تو بخار جلد سے جلد ختم ہونے کی امکانات ہیں۔ ویسے تو جب بخار آتا ہے تو میں جو کرتا ہوں، میں بہت کم گولی کھاتا ہوں بخار کی، میرے اپنی بات میں کہتا ہوں، کیونکہ جتنا آپ گولی کھائیں گے آپ کے باڈی میں جتنا جو اینٹی بیکٹیریا یعنی بیکٹیریا کو روکنے کی جو صلاحیت ہے، جراثیم کو روکنے کی جو صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر اس کو استعمال کریں گے یقین جانیے بہت زیادہ یہ بخار کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمارے درمیان میں ترجمان قادریت الحمدللہ حضرت مولانا سید مولانا رضوان پاشا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت کا کتاب ابھی کچھ لمحوں میں شروع ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی غلامی، تشریف رکھیں آپ، انشاءاللہ حضرت ابھی ہم سب کو مخاطب فرمائیں گے۔ آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں، جو بہت زیادہ ہم رمضان میں کھاتے ہیں اور رمضان کے بعد ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، وہ ہے کھجور۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور کھجور ایک ایسی غذا ہے
اگر کوئی 3 کھجور کھا لے اس کو کبھی بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے جتنے فوڈ ہیبٹس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے آپ کو پیش کیے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھوڑ بیٹھے ہیں مولا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مولا، اس سنتوں کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔